ہم سب کو زندگی میں دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اس دباؤ کو صرف جھیلنے کے بجائے اسے اپنی ترقی کا زینہ بنا لیا جائے؟ آج ہم ڈاکٹر ممتاز علی کے کام کی روشنی میں ایک ایسی ہی پریکٹیکل ٹول کٹ پر بات کریں گے۔ اس میں 3 ایسے اوزار ہیں جو بالکل یہی کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوال پر غور کیجیے۔ جب زندگی کا بوجھ بڑھتا ہے، چاہے وہ دفتر کا کام ہو، مالی پریشانی ہو یا کوئی ذاتی مسئلہ، تو ہمارا اندرونی نظام، ہمارا ذہن اس پر کیا رد عمل دکھاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو یہ حقیقی لچک آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف مشکل وقت میں ہمت سے کام لینا نہیں ہے، اسے اپنے ذہن کا ایک آپریٹنگ سسٹم سمجھیں۔ جی ہاں، بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح۔ یہ وہ بنیادی سافٹ ویئر ہے جو نہ صرف ہمیں بیرونی خطرات سے بچاتا ہے، بلکہ جب حالات خراب ہو تب بھی ہمارے ذہن کو ٹھیک سے چلاتا رہتا ہے۔ اور یہ فائر وال اور بیک اپ سسٹم کی مثال تو کمال کی ہے۔ سوچئے، ایک فائر وال کمپیوٹر کو وائرس سے بچاتا ہے نا؟ اور ایک بیک اپ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر سسٹم کریش بھی ہو جائے تو سارا ڈیٹا ضائع نہ ہو۔ لچک ہمارے ذہن کے لیے بالکل یہی کام کرتی ہے۔ یہ صرف طاقت سے آگے بڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تیاری اور بحالی یعنی ریکوری کا نام ہے۔ اچھا جی، تو ہمارا پہلا اوزار کہلاتا ہے سٹریس انوکیولیشن۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ذہن کے لیے ایک فائر ڈرل سمجھا جائے۔ یہ جان بوجھ کر ایک کنٹرولڈ ماحول میں خود کو چھوٹے چھوٹے دباؤ کے لیے تیار کرنے کا عمل ہے، تاکہ جب کوئی حقیقی بحران آئے تو ہم اس کے لیے پہلے سے پوری طرح تیار ہوں۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی ٹھنڈے پانی سے نہانے یا اپنی پسند کا میٹھا چھوڑنے جیسی چھوٹی جسمانی تکلیف کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ اپنے جسم کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ فوری آرام اور خواہش پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی ایک مشکل مسئلے پر آدھا گھنٹہ توجہ دیتا ہے تو اس سے اپنی ذہنی صلاحیتوں پر اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ چھوٹے کنٹرول دباؤ ہمارے ذہنی پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اسے اس طرح سوچئے کہ ہر روز جان بوجھ کر ایک ایسی چیز کا انتخاب کریں جو تھوڑی سی غیر آرام دہ ہو۔ ہر چھوٹی جیت، ہر دانستہ کوشش ہمارے لچک کے بینک اکاؤنٹ میں ایک چھوٹی سی رقم جمع کروانے جیسی ہے، جسے ہم مستقبل میں کسی بڑے چیلنج کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اوزار کی طرف۔ یہ ہے جذباتی ملکیت۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پر تو شاید ہمارا کنٹرول نہ ہو، لیکن اس پر ہمارا رد عمل کیسا ہوگا اس پر ہمارا پورا اختیار ہے۔ یہ ہمارا ذاتی کنٹرول پینل ہے۔ وکٹر فرینکل، جنہوں نے ہولوکاسٹ کی ہولناکیاں برداشت کیں، ان کا یہ قول اس خیال کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ خلا، یعنی کسی واقعے اور ہمارے رد عمل کے درمیان کا وہ مختصر لمحہ، اصل طاقت اسی میں چھپی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم غصے یا مایوسی کے بجائے ایک سوچا سمجھا ایک بہتر رد عمل منتخب کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خلا کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان تکنیک ہے، STOP۔ جب بھی غصہ یا پریشانی محسوس ہو تو S یعنی سٹاپ، جو بھی کر رہے ہیں بس وہیں رک جائیں۔ T یعنی ٹیک 3 ڈیپ بریتھس، 3 گہری سانسیں لیں، یہ جسمانی طور پر تناؤ کو کم کرتا ہے۔ O یعنی آبزرو، مشاہدہ کریں، خود سے پوچھیں مجھے اصل میں کیا محسوس ہو رہا ہے اور اس صورتحال میں کیا چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ اور آخر میں P یعنی پروسیڈ، اب ایک ایسا رد عمل منتخب کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اب ہمارے آخری اوزار کی باری ہے جو ہماری لچک کے لیے ایک طاقتور ایمپلیفائر کا کام کرتا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ نہیں، یہ صرف اچھا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک طاقتور نفسیاتی آلہ ہے جو ہمارے ذہن کو از سر نو ترتیب دیتا ہے اور اسے مایوسی اور منفی سوچ کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بناتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ہمارا ذہن ایک ہی وقت میں گہری شکر گزاری اور شدید پریشانی کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ جب ہم شکر گزاری پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو مثبت چیزیں تلاش کرنے، اپنے پاس موجود وسائل کو دیکھنے اور فراوانی کا احساس پیدا کرنے کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ پریشانی کے بالکل الٹ ہے، جو ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسے روزمرہ کی عادت کیسے بنایا جائے؟ یہ بہت آسان ہے۔ اسے کہتے ہیں روزانہ کی 3x3 مشق۔ ہر روز صرف 1 منٹ نکال کر 3 ایسی مخصوص چیزوں کی فہرست بنائیں جن کے لیے دل سے شکر گزاری کا احساس ہو۔ اب ذرا ان مثالوں کو دیکھیں۔ یہ کوئی بہت بڑی زندگی بدل دینے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جن کو پہچاننے کی تربیت ہم اپنے ذہن کو دے رہے ہیں۔ تو ہم نے 3 طاقتور اوزاروں کا احاطہ کر لیا ہے۔ ان سب کو ملا کر اب ہمارے پاس ایک مکمل نظام موجود ہے۔
जो सिर्फ दबाव को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बल्कि उसकी वजह से तरक्की करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अब इस टूल किट में 3 ज़बरदस्त औजार हैं। पहला स्ट्रेस इनोक्यूलेशन जो हमें दबाव के लिए तरबियत देता है, दूसरा जज्बाती मुल्कियत जो हमें अपने रद्द अमल पर इख्तियार देती है, और तीसरा शुक्रगुजारी का एम्पलीफायर जो हमारे जहन को मुस्बत पहलू तलाश करने के लिए तैयार करता है। ये तीनों मिलकर एक मजबूत जहनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि इन तीनों में से अपनी लचक को बढ़ाने के लिए आज कौन सा औजार इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। इंतखाब अपना अपना है और यह सफ़र बस एक कदम से शुरू होता है।